اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جی سورہ آل عمران کا ترجمہ اور تفسیر جاری تھی۔ ترجمہ 94 سے لے کے 98 تک ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، بتحقیق تم سب آؤ گے ہمارے پاس مرنے کے بعد تنہا۔ مرنے کے بعد تمہاری زندگی فرادہ ہو جائے گی، فرادہ ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرو۔ اس کی مثال حج لے لیں۔ حج میں ہم جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، بڑی بھیڑ ہوتی ہے، لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنے عمل میں مشغول ہوتا ہے، ہر کوئی اپنا عمل کرتا ہے۔ اکٹھے ہونے کے باوجود ہماری زندگی وہاں فرادہ ہوتی، ہماری فرادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک، بس یہ آیت آخرت کی زندگی کی حقیقت کو بیان کر رہی ہے، حقیقت کی خبر دے رہی ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، بس بتحقیق تم ہمارے پاس آؤ گے فرادہ تنہا، کما خلقناکم اول مرۃ، جس طرح ہم نے تمہیں خلق کیا۔ بس بتحقیق تم ہمارے پاس آؤ گے تنہا فرادہ، تمہیں معلوم ہوگا کہ وہی مدبر ہے، وہی رب ہے۔ یہ خدا بیان کر رہا ہے کہ وہی مدبر ہے، وہی رب ہے۔ حقیقت عیاں ہو جائے گی، حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ کما خلقناکم اول مرۃ، جس طرح ہم نے تم سب کو خلق کیا پہلی مرتبہ، پہلی مرتبہ تمہیں خلق کیا اور زندگی میں سارا کچھ دیا تو خدا اکیلا ہی ہے، وہ رب واحد ہی ہے جو تمہیں چلا رہا ہے، جس نے تمہیں خلق کیا، جس نے تمہیں خلق کیا۔ وَتَرَكْتُمْ، اور تم سب کو رہا، ترکتم ما خولناکم، تم سب نے رہا کیا، تم سب رہا کر کے آئے ہو ما وہ وسائل جو مادی ہیں، ما خولناکم جو ہم نے تمہیں نعمتیں دیں، یعنی ظاہری وسائل، اولاد، رشتہ داریاں، ساری ختم کر کے آئے ہو، دوستیاں، سب کچھ ختم کر کے آئے ہو۔ وَتَرَكْتُمْ، ترک کر کے آئے ہو، رہا کر کے آئے ہو۔ بس خدا نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اس جہاں میں، کسی کا بیٹا بنایا، کسی کی بیٹی بنایا، وہ بنا کے رشتے بنائے تمہارے۔ یہ رب ہی تھا، وہی مدیر تھا، وہی مدبر تھا جس نے تمہاری زندگی چلائی۔ اب آئے ہو ترکتم، سب کو رہا کر کے، ترکتم ما خولناکم، تم رہا کر کے آئے ہو ان وسائل کو، ان ضوابط و روابط کو جو ہم نے تمہیں دیے تھے، وراء ظہورکم، پس پشت ڈال کے، وراء ظہورکم یعنی دنیا میں چھوڑ کے آئے ہو، وراء ظہورکم اپنے پیچھے چھوڑ کے آئے ہو، یا پیچھے کے معنی میں اپنے پس پشت چھوڑ کے آئے ہو دنیا میں رہا کر کے آئے ہو۔ وما نرا معکم، اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ، شفعاءکم تمہارے بنائے ہوئے شریک، جنہیں تم شفیع کہاں کرا دیتے تھے؟ کیونکہ وہ آخرت کو تو مانتے ہی نہیں تھے، یہ آخرت کو مانتے نہیں تھے۔ ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ ان شفیعوں کو جن کو تم شریک کرا دیتے تھے۔ کہاں خیال کرتے تھے جن کو کہ انہم، کہ یہ شریک فیکم یہ تمہارے زندگی میں داخل ہیں، فیکم یعنی تمہاری زندگی میں داخل ہیں، بارش برساتے ہیں، تمہیں بیٹے دیتے ہیں معاذ اللہ، فیکم یہ تمہاری زندگی میں شریک ہیں، یہ تم بس خدا کیا رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ تم مادی وسائل کو بھی مادی وسائل اور خیالی وسائل دونوں تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ مادی وسائل کون سے؟ رشتہ داریاں، اور
خیالی وسائل کون سے؟ بت، بت جن کو شریک بنایا تھا، یہ خیالی تھے. تبھی قرآن نے باریک سا نقطہ کیسے دیکھیں، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، تم رہا کر کے آئے جو ہم نے تمہیں دیا. اور وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، ہم نے تمہیں یہ نہیں دیا تھا، تم نے خود خیالی وسائل بنائے تھے، تم نے خیالی رب تم نے بنائے تھے. زعمتم تم نے خود گمان کیا تھا، زعم گمان کرنا، خیال کرنا، باطل گمان، باطل خیال، غلط خیال. وما نرا ہم نہیں دیکھ رہے، معکم تمہارے ساتھ، شفعاءکم وہ تمہارے دنیاوی بنائے ہوئے شفیع، اللہ کے شریک دنیاوی، کیونکہ آخرت کو تو قبول نہیں کرتے تھے. الذین جن کا تم باطل خیال کرتے تھے کہ انہم یہ کہ وہ فیکم تمہاری زندگی چلا رہے، فیکم شرکا تمہاری زندگی چلانے میں اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے شریک ہیں. معاذ اللہ. لقد تقطع بینکم بتحقیق تمہارے اور ان مادی وسائل اور خیالی وسائل کے درمیان تعلقات کیا ہو گئے ہیں؟ ٹوٹ گئے ہیں. تقطع ٹوٹ گئے، منقطع ہو چکے ہیں، بتحقیق منقطع ہو چکے ہیں تمہارے درمیان اور ان مادی وسائل کے درمیان اور خیالی وسائل کے درمیان تعلقات منقطع ہو چکے ہیں. وَذَلَّ اور گم ہو چکے ہیں وہ خیالی، اب خیالی کی وَذَلَّ گم ہو چکے ہیں تم سے ماں وہ خیالی وسائل کنتم تزعمون کہ جن کا تم باطل خیال کرتے تھے کہ یہ خدا کے شریک، یہ خدا کے شریک ہیں. وہ گم ہو چکے ہیں کیونکہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، وہ خدا کے شریک نہیں تھے. ٹھیک. ان اللہ اب خدا بتا رہا ہے کہ دنیا میں، کیونکہ یہ شفیع کہاں کرا دیتے تھے؟ دنیا میں. کہتے تھے کہ یہ اگانے والے معاذ اللہ یہ بت ہیں، بارش برسانے والے بت ہیں. اب دیکھیں خدا کیا کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، خدا ہی ہے جو اناج بھی دیتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے. یہ مراد یہ ہے، ان اللہ بے شک خدا نکالتا ہے دانے کو اور گٹلی کو. گٹلی خالی نکلتی ہیں پھل کے ساتھ. ٹھیک. بس خدا نکالتا ہے دانے کو، پھلوں کو. بس گٹلی ترجمے سے بہتر ہے کہ پھلوں کو نکالتا ہے. یخرج الحی من المیت وہ نکالتا ہے درخت کو، زندہ درخت کو، من المیت مردہ دانے سے. ومخرج المیت اور دانے کو نکالتا ہے من الحی درخت زندہ سے، یعنی درخت سے، پودے سے. اب اس کے درمیان جو چیزیں ہیں کہ خدا ان کے درمیان شادی بھی کراتا ہے. شادی دو قسموں کی ہے. ان کے درمیان شادی یا تو ہم کراتے ہیں یا اللہ کی بھیجی ہوئی ہوائیں کراتی ہیں. آپ کھیتیوں میں دیکھیں، ارسلنا الریاح لواقحن ہم نے ہوائیں بھیجی ہیں تاکہ ان میں تزویج ہو. یہ ہوائیں جب چلتی ہیں یہ آپس میں ملتے ہیں، یہ جو آپس میں ملتے ہیں تبھی پھل زیادہ آتا ہے. یہ تزویج کراتی ہیں، شادی کراتی ہیں. بس فرق یہ ہے کہ شادی ان میں بھی ہوتی ہے لیکن یہ نہیں کہ مولانا جائے اور نکاح پڑھ کے آئے. ٹھیک ہے. یہاں شادی مولانا جاتا ہے، نکاح ہے، سیگا پڑھاتا ہے، تقوی تک پہنچتے ہیں. وہاں بھی شادی ہوتی ہے، وہاں بھی تزویج ہوتی ہے. کھجور کے درخت میں کرنا یہ پڑتا ہے کہ کسان نر درخت سے پھول لیتا ہے اور مادہ درخت میں ڈالتا ہے، تب وہ میٹھا پھل آتا ہے. یا پپیتے کا درخت. باقی جو کھیتیاں ہیں اس میں ہوائیں آتی ہیں اور ان کی شادیاں کراتی ہیں. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ سارا کچھ خداوند عالم کر رہا ہے. بس یہ باقی آیات جو اس لحاظ سے ہیں ان کو ملائیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا. ابھی بات کس کی ہو رہی ہے کہ خدا یہ پورا نظام چلا رہا ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا بے شک خداوند عالم نکال رہا ہے دانے کو، پھل کو. گٹلی ہم نے کہا کہ گٹلی کو بہتر ہے کہ ہاں یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ. یہ عظیم رب، ذالکم یعنی عظیم رب،
یہ عظیم رب خدا ہے. ذالکم یہاں تو دور کے معنی میں آتا ہے, یہاں تو عظمت کے معنی میں آتا ہے. یہاں عظمت اور رفعت ہے. ذالکم یہ عظیم اور بلند رب اللہ ہے, اور کوئی نہیں اس کا شریک, اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ پس کہاں تم حق سے منہ پھیر کے بتوں سے مانگ رہے ہو کہ اس دفعہ فصل اچھی آئے, اس دفعہ فصل اچھی آئے, کہاں جاتے ہو؟ بتوں کے سامنے جھکتے ہو. فَأَنَّا پس کہاں تُؤْفَكُونَ تم حق سے منہ پھیر کے جا رہے ہو, ہر حق سے کہاں تم باطل میں جا رہے ہو, باطل میں جا رہے ہو. فالق الاسباح خداوند عالم صبح کو نکالنے والا ہے, صبح کو آشکار کرنے والا ہے, صبح کو آشکار کرنے والا ہے. جعل اللیل سکنا اور خداوند عالم نے رات کو سکون اور آرام کا باعث قرار دیا, سکون اور آرام کا باعث قرار دیا. یہ نعمت ہمیں معلوم ہے, جتنی لمبی عمر بڑھتی جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 4-5 گھنٹے کی رات کی نیند دن کی 8 گھنٹے کی نیند کو دن کی 8 گھنٹے کی نیند اس کا جبران نہیں کر سکتی رات والی. جو خداوند عالم نے سسٹم قرار دیا ہے انسان کے لیے, اگر انسان اس پہ پورا اترے تو صحت بھی رہتی ہے, وگرنہ مسائل ہی مسائل. ٹھیک. جعل اللیل سکنا بس خداوند عالم نے رات کو سکون اور آرام کا باعث قرار دیا. والشمس والقمر بس رات ہے, دن ہے, صبح ہے تو سورج اور چاند ہے. یہ ریاضی کی معنی چل رہا ہے خداوند. بس فالق الاسباح صبح کو نکالنے والا, بس چاند کو غروب کرنے والا اور سورج کو طلوع کرنے والا کون ہے؟ یہ سارا کچھ ثابت ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک. والشمس والقمر حسبانا اور سورج اور چاند کو حساب کرنے کا ذریعہ قرار دیا. یعنی کیا؟ سورج اور چاند کی حرکت سے, یہ حرکت کہاں سے ہوتی ہے؟ سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب کی طرف کیا کرتا ہے؟ یہ حرکت ہے. چاند الٹ مغرب سے طلوع کرتا ہے اور مشرق کی طرف کیا کرتا ہے؟ تبھی خداوند عالم قرآن میں جائیں تو قرآن کہتا ہے مشرقین والمغربین, مشرقین والمغرب ہے. ٹھیک. اسی طرح ستاروں کے لحاظ سے بھی بس تبھی قرآن کریم مشارق اور مغارب بھی کہتا. کہیں جمع کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, کہیں تسنیہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, کہیں واحد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں گے کہ بات کس کی ہو رہی, بس یہ ذہن میں رکھیے گا. والشمس والقمر حسبانا سورج چاند کو حرکت یہ مشرق سے مغرب کی جانب یا مغرب سے مشرق کی جانب کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ شب و روز, مہینے, سال آتے ہیں اور حساب معین ہوتا ہے. ان کے ذریعے حساب ہمارا مرتب ہوتا ہے. ہاں ہمارا بچہ مہینے کا ہوا, ہم نے مہینہ وہاں کام کیا, ہمارے پاس اس نے مہینہ کام کیا, مہینہ اس نے دودھ دیا, اب ہم نے اس کو پے کرنا ہے, ہفتہ اس نے دودھ دیا, یا بہت سارے وسائل ہیں, مہینہ اس نے راشن لیا. یہ سارا حساب یہیں سے ہے. ریاضی تمہاری, تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے خلق کی ہے, نہیں اللہ تعالیٰ نے خلق کی. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا حساب کیا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عدد کو حساب کو مرتب کیا, ریاضی بنائی, نظام ہی ایسا بنایا. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ ہے اللہ کی تقدیر جو غالب اور جاننے والا ہے. غالب یعنی کیا؟ عزیز یعنی کیا؟ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تدبیر کو خراب کرے, کہے کہ آج میں نے دن نہیں نکالنا, آج میں نے سورج کو طلوع نہیں کروانا. کوئی چیز اس کی تدبیر کو خراب نہیں کر سکتی, بس وہ غالب ہے. کوئی قدرت اس کی قدرت پر غالب نہیں ہو سکتی. بس یہ عزیز سے مراد یہ دو مرادیں ہو سکتی ہیں. وہ عزیز ہے نہیں کوئی چیز اس کی تدبیر کو خراب نہیں کر سکتی ہیں, کوئی قدرت اس کی قدرت پہ غالب نہیں آ سکتی. علیم جاننے والا ہے, یعنی کہ کوئی چیز کسی چیز سے اللہ تعالیٰ جاہل نہیں. اگر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جاہل ہوتا تو نظام میں خلل پیدا ہو جاتا. مثال کے طور پہ ہم
جب فکری طور پہ پریشان ہوں یا فکر ہماری کہیں گم ہو، کھانا جل بھی جاتا ہے، کھانا جل بھی جاتا ہے. بس ہم کیا ہیں؟ بذات خود جاہل ہیں نا. بذات خود جاہل ہیں تو یہ پریشانیاں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ ہاں یہ کام الٹ ہو گیا، یہ کام الٹ ہو گیا، یہ کام الٹ ہو گیا. معاذ اللہ خدا اس نظام میں کسی چیز سے جاہل ہی نہیں ہے. کوئی چیز ہم بھول جائیں، ہمارا دیکھیں ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے. سارے کام ہی ہمارے الٹے پڑ جاتے ہیں. بس اس نظام کو چلانے میں خدا معاذ اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے جس طرح ہم گھر کو چلاتے ہیں. بس یہ دلیل ہے کہ ہم جاہل ہیں، یہ دلیل ہے کہ ہم بھولتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ ہم غافل ہوتے ہیں. علیم یعنی خدا کبھی غافل نہیں ہوتا، خدا کبھی بھولتا نہیں، خدا کبھی جہالت کا شکار نہیں ہوتا. اس نظام کو چلانے میں تبھی یہ نظام مرتب ہے، تبھی یہ نظام ہمارے لیے توحید کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا باعث ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہ ہے جس نے تمہارے لیے قرار دیے ستارے. لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بہت باریک سا مطلب، تاکہ تم ہدایت پاؤ بہا ان ستاروں کے ذریعے. ظلمات کا کیا کریں؟ سفر، خشکی کے سفر میں اور خشکی اور سمندر کے سفر میں. یہ جو کشتی والے ہیں یہ سمندروں کو دیکھ کر راستے طے کرتے ہیں. خشکی میں دو سفر ہیں، خشکی میں دو سفر ہیں، بیابانی سفر، صحرائی سفر. پرانے زمانے میں گھوڑوں پہ لوگ سفر کیا کرتے تھے، ستاروں کو دیکھ کے راستے معین کیا کرتے. اور ایک ہوائی سفر ہے، ہوائی سفر میں بھی ستاروں کا بڑا اہم کردار ہے. یہ جو ہوائی راستے بنے ہیں نا، یہ ہوائی راستے بھی ستاروں کی وجہ سے بنے. آپ دیکھیں کہ وہ ہوائی راستے بنے ہوئے ہیں، پائلٹ جہاز کو لگا کے جب اڑانا ہوتا ہے اور نیچے اتارنا ہوتا ہے اس میں پائلٹ ضروری ہے، وگرنہ وہی پائلٹ چائے پی رہے ہوتے ہیں، واش روم جا رہے ہوتے ہیں، بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، بیت الخلا جا رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، لِتَهْتَدُوا تاکہ تم ہدایت پاؤ، بہا اس کے ذریعے. ظلمات یعنی کیا؟ سفر میں، خشکی کے سفر میں اور سمندروں کے سفر میں. خشکی کا سفر دو قسموں کا ہے، بیابان میں سفر کر رہے ہیں یا ہوائی سفر کر رہے ہیں تو اس میں بھی ستاروں سے مدد لیتے ہیں. اور سمندروں میں اگر سفر کر رہے ہیں تو اس میں بھی ستارے ہمارے کیا ہیں؟ ہدایت کرتے ہیں. قد فصلنا الآیات، بتحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کی ہیں، روشن کر کے بیان کی ہیں آیات. لقومی یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، نہ کہ اس کو پاکستانی قوم کے لیے، نہ کہ ایرانی قوم کے لیے، نہ کہ عراقی قوم کے لیے. قرآنی قوم یعنی وہ جاننے والے، قرآنی قوم یعنی یفقہون، لقوم یفقہون، قرآنی قوم یعنی لقوم یعلمون. ہم قرآنی قوم بننے کے لیے آمادہ نہیں. ہم دیکھیں کہ ہم ثقافت بالکل ٹھیک ہے، اپنی مٹی سے محبت ہو، لیکن اپنے دین سے بھی محبت ہو کہ قرآن جو کہتا ہے کہ یہ قوم بنو، فکر کرنے والی قوم بنو، ہاں عقل کرنے والی قوم بنو. ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں یہ آیات اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں. یہ جاننے والے پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں، ایران میں بھی ہو سکتے ہیں، ہر جگہ ہو سکتے ہیں. بس یہ قوم کون سی قوم ہونی چاہیے؟ لقوم یعلمون، قرآنی قوم. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، وہ ہے جس نے تمہیں ایجاد کیا، من نفس واحدہ. نفس واحدہ یعنی کون؟ یہ تو آپ پڑھ کے آئے، جناب آدم. شروع میں آپ پڑھ کے آئے، من نفس واحدہ، جناب آدم سے، آدم ابو البشر سے. تم آقا زادہ ہو، عالم کے بیٹے ہو، ولی اللہ کے بیٹے ہو. ہم نے تمہیں ایجاد کیا من نفس واحدہ. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تم میں سے بعض دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یا گزار کے عالم برزخ میں زندگی گزار رہے ہیں. مستقرن یعنی کیا؟ تم میں سے بعض دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یا عالم برزخ کی طرف منتقل ہو کے وہاں زندگی گزار رہے ہیں. وَمُسْتَوْدَعٌ، اور تم میں سے بعض ابھی صلب پدر میں ہیں یا رحم مادر میں ہیں. مستودعون
قد فصلنا الآیات، بتحقیق ہم روشن کرتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یفقہون، اس قوم، قرآنی قوم کے لیے، فقیہ قوم کے لیے، اس قوم کے لیے جو فقیہ ہے۔ کس میں فقیہ؟ دین میں فقیہ، جو دین میں فقیہ ہے۔ بس جو دین میں فقیہ نہ بنے وہ قرآنی قوم ہے یا نہیں ہے؟ قرآنی قوم نہیں، قرآنی قوم نہیں ہے۔ بس ہمیں قرآنی قوم بننا لازمی ہے۔ یہ قوم ہمیں شناخت کون سی دلائے گی؟ یہ شناخت الہی دلائے گی کہ یہ لوگ الہی لوگ ہیں، یہ لوگ ائمہ یا رسول خدا سے تعلق رکھنے والے ہیں، ائمہ علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی اللہ